الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تم سب لوگوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو. بخاری شریف کی یہ حدیث اخلاقیات، حسن اخلاق کی اہمیت پر میں نے ابھی آپ کو سنائی. اس سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی تھی وہ تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں تھی، جس میں تقوی کی اہمیت بتلائی گئی تھی اور اس کے علاوہ عبادت کی تعریف اور ڈیفینیشن وہ صحیح طور پر آپ کو بتلائی گئی تھی. تقوی کے انعامات اور برکات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاف طور پر قرآن پاک میں فرماتے ہیں: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، نفس کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا، تو جو شخص تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا اس کے لیے ہر مشکل سے نجات اور خلاصی کا راستہ نکالا جائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے ہر مشکل سے نجات اور خلاصی کا راستہ نکالا جائے گا. یہ تقوی کے انعامات میں سے ہیں، تقوی کے برکات میں سے ہیں کہ متقی شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرماتے ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں، ان کی پریشانی حل فرما دیتے ہیں. عارضی طور پر اس دنیا میں آزمائش آتی رہتی ہے نیک لوگوں پر، لیکن ان کے بدلے بہترین چیز اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں بلند درجات اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تقوی کے برکات میں سے ایک یہ بھی ہے، انعامات میں سے ایک یہ بھی ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے بابرکت رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. مطلب غیبی مدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسی جگہ سے سہولیات اور رزق اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. غیبی مدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ. یہ تقوی کے برکات میں سے ہیں، متقی شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. سورۃ الطلاق میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تقوی کے انعامات اور برکات کے بارے میں: مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائیں گے، اس کو صبر اور برداشت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، اس کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے. اگر کوئی آزمائش بھی آ جائے، کوئی مصیبت بھی آ جائے تو وہ دین پر بالکل ثابت قدم ہوگا، اور اس کے دل میں اتنی برداشت اور اتنی صبر اللہ تعالیٰ ڈال دے گا کہ اس کو وہ آزمائش بھی ہلکی سی لگے گی. باہر کے لوگ دیکھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑی مصیبت میں ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جائے گا تقوی، متقی اور پرہیزگار لوگوں سے، تو وہ آپ کے سامنے کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مطلب اس میں حوصلہ اور کانفیڈنس اللہ پاک اس میں وہ نصیب فرمائیں گے اس کو، اور وہ ثابت قدم رہیں گے دین پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر شکر گزار بنیں گے وہ پھر بھی آزمائش کے باوجود بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائیں گے. تو تقوی اور پرہیزگاری بہت اہم چیز ہے. گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا. ابھی اس حدیث میں ہم نے اس درس میں ہم نے جو حدیث پڑھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ان من خیارکم احسنکم اخلاقا،
بے شک تم سب لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو، جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو۔ اخلاقیات اور اچھے اخلاق، حسن اخلاق جو ہے وہ دین کا ایک اہم شعبہ اور فیکلٹی ہے۔ دین کا ایک اہم شعبہ وہ اخلاقیات بھی ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہوا، بامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، یعنی اپنے اخلاق درست کر لیے۔ جس نے اپنے اخلاق درست کر لیے وہ شخص کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا دار و مدار اخلاقیات کے درست کرنے پر رکھا ہے۔ کامیابی کا دار و مدار مال و دولت پر نہیں۔ اگر کوئی یہ سوچو کہ کامیابی کا دار و مدار صرف مال و دولت پر ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ کامیابی کا دار و مدار حسن پر نہیں۔ کامیابی کا دار و مدار بڑے بڑے بلڈنگز بنانے اور جائیدادیں رکھنے اور مال و دولت رکھنے اور کافی بڑی فیملی اور خاندان ہونے میں، اس میں کامیابی کا دار و مدار اس پر نہیں، بلکہ کامیابی کا دار و مدار قد افلح، بے شک وہ شخص کامیاب ہوا، من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اپنے اخلاق درست کر لیے، اس پر کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اب اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق، اخلاقیات کسے کہتے ہیں؟ تو ہمارے ذہن میں اور آج کل کے لوگوں کے ذہن میں اخلاق اسے کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے سامنے مسکرائے، میٹھی میٹھی باتیں کرے، چاپلوسی کرے، خوشامد کرے، خواہ اس کے دل میں جو بھی ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ ظاہراً ایسا آپ کے سامنے ایسی شکل صورت بنائے، ایسا حلیہ بنائے کہ وہ آپ کو ظاہری طور پر اچھا لگے کہ یہ تو بہت زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ تو یہ اس شخص کے لیے یہ اخلاق اچھے اخلاق نہیں ہیں، یہ تو نفاق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے کہ دل میں آپ بغض کینہ حسد رکھتے ہیں، آپ مخاطب کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا رہے ہیں خفیہ طور پر، اور ظاہراً آپ اچھے بنے رہتے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے۔ تو اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف، ڈیفینیشن آسان سی کیا ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں کہ آسان سی تعریف، ڈیفینیشن اخلاقیات کی وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کرنا، قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کرنا، جس بات سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اس پر عمل کرنا، اور قرآن و حدیث میں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہی اخلاقیات ہیں۔ جن کاموں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان سے بچنا یہی اخلاقیات ہیں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے، اس کو کرنا یہی اخلاقیات ہے۔ تو اب کیا مطلب یہ کہ احادیث میں تکبر سے منع فرمایا گیا ہے کہ تکبر کبھی نہیں کرنا۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر اختیار کرے گا، حدیث پاک میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کریں گے۔ قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں وہ آئیں گے میدان حشر میں، تو سب لوگ جان لیں گے کہ یہ وہی متکبرین ہیں جو ابھی یہاں ذلیل ہو رہے ہیں، پہلے ہی اسٹیج پر، پہلے ہی مرتبے پر۔ ابھی اس کے بعد تو عذاب کا فیصلہ وہ اگلا ہونا ہی ہے، لیکن یہی ذلت ان کے لیے کافی ہوگی۔ دل میں تکبر نہیں رکھنا، بغض کینہ سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کسی کے ساتھ بھی بغض کینہ نہ رکھو، اپنا دل صاف رکھو۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ہر پیر و ہر جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اعمال نامہ جو ہیں وہ پیش ہوتا ہے، تو جو دو شخص آپس میں بغض کینہ آپس میں رکھتے ہیں تو ان کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی مسلمانوں کی ہو جاتی ہے جنہوں نے توبہ کی ہو۔ اسی طرح سے حسد کو اپنے آپ سے بچانا ہے، حسد جیلیسی سے اپنے آپ کو بچانا، کہ کسی کے بارے میں وہ یہ خواہش رکھے کہ اس کے ساتھ جو سہولیات ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، جو نعمتیں ہیں، یہ بس اس سے چھین جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یا مجھے مل جائے لیکن اس سے چھین جائے، یا مجھے نہ بھی ملے لیکن اس کے ساتھ بھی یہ نہ ہو،
ان کی یہ خواہش رکھے، یہ ایک جیلسی ہے، حسد ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، وہ جلا دیتی ہے، اس طرح حسد رکھنے سے آپ کی نیکیاں بھی جل جاتی ہیں۔ تو یہ ایسے عادات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے، تو یہ اخلاقیات کے خلاف ہے یہ سب کچھ۔ اب بے جا غصہ کرنا، بات پر بات غصہ کرنا، بحث مباحثہ کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا، حدیث پاک میں ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت فرماتے ہیں کہ لا تغضب، تم غصہ کبھی نہ کرنا، مطلب بے جا غصہ نہیں کرنا کہ بات بات پر بس آپ بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور فوراً ہی غصہ کر جاتے ہو اور فوراً ایسا سخت لہجہ اور ایسے سخت الفاظ استعمال کر دیتے ہو کہ دوسرے مسلمان کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو تکلیف مل جاتی ہے۔ تو یہ سارے عادات جو ہیں اس کے علاوہ بھی یہ بد اخلاقی میں شمار ہوتے ہیں، یہ اخلاقیات میں شمار نہیں ہوتے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی جامع الصغیر میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی جو ابھی میں نے آپ کو بتا دی، جو عادات جو ہیں انسان کے، جو اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں اسے، بد اخلاقی جو ہے وہ انسان کے نیک اعمال اس طرح خراب کر دیتی ہیں، اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے شہد میں کوئی سرکہ ڈال دے اور اس سرکہ کی وجہ سے شہد کا سارا ہی مزہ وہ کڑوا اور خراب ہو جائے، اس طرح سے بد اخلاقی بھی انسان کے نیک اعمال جو ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال قبول نہیں فرمائیں گے جب تک وہ اس بد اخلاقی سے توبہ نہیں کریں گے اس دنیا میں۔ تو کبھی بھی بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے، اپنے عادات ٹھیک کرنے چاہیے، اور سب سے بہترین اخلاق جو ہیں وہ صبر اور برداشت ہے۔ اپنے آپ میں صبر اور برداشت پیدا کرنی چاہیے، ہر بات دل پہ نہیں لینی چاہیے، اکثر باتیں اگنور کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روز قیامت پر نظر رکھنی چاہیے کہ ان اخلاقیات کی وجہ سے میرا عمل نامہ جو ہوگا وہ بہت وزنی ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد ہے سب سے وزنی چیز عمل نامہ میں وہ بہترین اخلاق ہی ہوں گے۔ یہ جامع ترمذی کی صاف حدیث ہے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ نفلی عبادات پر کمال ایمان کے ساتھ ساتھ زیادہ نفلی عبادات یہ فائدہ نہیں دیتی، بلکہ نفلی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاقیات درست کرنا تب یہ فائدہ دے گی آپ کے کامل ایمان کو۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، یعنی جو شخص جس قدر حسن اخلاق کا حامل ہوگا، جس قدر اس کے بہترین اخلاق ہوں گے، اسی قدر وہ ایمان میں بھی کامل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین اخلاق نصیب فرمائے اور کامل ایمان نصیب فرمائے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اخلاقیات درست کرنے چاہیے اور بار بار اس کی مشق اور پریکٹس کرنی چاہیے، دلوں سے بغض، کینہ، نفرت، حسد اور اس طرح بے جا غصہ، یہ سب خامیاں اور سب عادات ختم کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔